And we were covering just before the in 2014 the elections. یہ 2014 کے الیکشن سے فوری پہلے کی بات ہے. ہماری گاڑی مشرقی افغانستان کے ایک کمپاؤنڈ میں کھڑی تھی. اچانک ایک افغان پولیس والے نے اپنی AK-47 ہم پر خالی کر دی. ہم گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے 7 گولیاں لگی جو میرے ہاتھ اور بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئیں. ایک گولی میرے سینے میں بھی لگی. آنیا نے وہی دم توڑ دیا. آج بھی میں اپنا بایاں بازو ٹھیک سے استعمال نہیں کر سکتی. یہ سب بہت خوفناک تھا، مگر میرے ادارے نے اور میرے AP کے ساتھیوں نے میرا بہت ساتھ دیا. اور آپ کا سوال کہ میں واپس کیوں گئی، آنیا مجھ سے بہت ناراض ہوتی اگر وہ ایسا نہ کرتی، کیونکہ وہ کبھی اس بات پر سمجھوتا نہ کرتی کہ کوئی جنونی یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں اپنی باقی کی زندگی کیسے گزارنی ہے. میں آنیا کے لیے واپس گئی. After 2001 You were the only woman. 2001 کے بعد آپ واحد خاتون تھیں جنہیں طالبان نے کابل میں رپورٹنگ کرنے کی اجازت دی تھی. یہ کیسے ممکن ہوا؟ I was actually the only Western journalist. جی، اور دراصل میں وہ واحد مغربی صحافی تھی جسے اس وقت افغانستان میں داخل ہونے کی اجازت ملی تھی. میرے خیال سے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں افغانستان کو طالبان اور اس سے پہلے مجاہدین کے دور سے کور کرتی آئی ہوں. اس سے بھی پہلے میں نے کمیونزم کا آخری دور بھی کور کیا تھا. میرے تعلقات بہت زیادہ تھے تو وہ مجھے جانتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ میں نے ان کے بارے میں سخت کہانیوں پر کام نہیں کیا. میں نے 10 کہانیوں پر کام کیا، جیسے بچیوں کا اسکول نہ جانا، عورتوں کے ساتھ برتاؤ، کڑی سزاؤں کے بارے میں. لیکن دوسری چیزیں بھی تھی جو طالبان کے دور میں ہوئیں. انہوں نے افیون کی کاشت پر پابندی لگائی، لوگوں کو غیر مسلح کیا، سیکیورٹی بہتر ہوئی. آپ ان کے دور میں ملک میں کہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرح کی آزادی اور سیفٹی تو قید خانے میں بھی ہوتی ہے. تو مجھے رسائی ملنے میں میرے تعلقات اور اس حقیقت کا بھی ہاتھ تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ضروری سمجھتی ہوں جن کی کہانیاں میں سناتی ہوں. لیکن میں ان کے ساتھ ان لوگوں کی کہانیاں بھی سنانا چاہتی تھی جو ان سے پہلے آئے، جو ان کے بعد آئے، اور ان کی بھی جنہیں ان سے تکلیف پہنچی. ایک خاتون صحافی کے عسکری تنازعات کی کوریج کرنے کے بارے میں منفی اور مثبت دونوں پہلو ہیں، لیکن اکثر منفی پہلوؤں پر ہی بات ہوتی ہے. مثبت پہلو کیا ہیں؟ یقیناً میرا عورت ہونا بھی ایک کردار ادا کرتا ہے. اس میں مشکلات یہ ہیں کہ مجھے انٹرویو حاصل کرنے کے لیے زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے. جیسے ہر پیشے میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں دوہری محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہ تو ہوتا ہے. مگر ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ میری رسائی وہاں تک ہے جہاں شاید مرد نہ جا پائیں، اور اس سے میں مختلف کہانیاں سامنے لانے کے قابل ہو پاتی ہوں. میں ان اجڑے ہوئے گھروں، دیہاتوں، کھیتوں میں جا سکتی ہوں، ان بیکریوں میں جو بیوائیں چلاتی ہیں، یتیم خانوں میں، فرنٹ لائن پر ڈیوٹی دیتے فوجیوں سے بیٹھ کر بات کر سکتی ہوں. We've seen several of your stories. پچھلے دنوں افغانستان کی صورتحال پر ہم نے آپ کے بے شمار آرٹیکلز پڑھے. افغانستان میں زمینی حقائق کیا ہیں؟ کیا تھی لوگ آخر کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ امریکی فوجیوں کے انخلاء سے واقعی خوش ہیں؟ کیا وہ مخلوط حکومت نافذ ہونے سے مطمئن ہیں؟ That's a really good question, Mona. یہ بہت اچھا سوال ہے. کیا لوگ خوش ہیں کہ امریکہ اور نیٹو جا رہے ہیں؟ اس پر ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ خوف ہے کہ بہت افراتفری مچے گی. طالبان کے قبضے کرنے اور کابل میں آ جانے کے حوالے سے اتنی تشویش نہیں، بلکہ وار لارڈز کے حوالے سے ہے کہ جو گزشتہ 20 سالوں میں طاقتور ہوئے ہیں. لوگ مایوس ہیں کہ 20 سال اور اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود غربت عروج پر ہے. 50% سے زیادہ افغان خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. $1.90 فی دن کماتے ہیں. آدھی سے زیادہ آبادی اس خطرے سے دوچار ہے کہ شاید انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ ملے. بہت برا قحط بھی پڑا ہوا ہے. بجلی نہیں ہے. طالبان تو ہے ہی، اس کے علاوہ اسلامک اسٹیٹ بھی موجود ہے اور دوسرے عسکریت پسند گروہ بھی. So, Kathy, have you seen any reforms over the years? Now that the US is leaving. کیا تھی اب جب کہ 20 سال ہو چکے ہیں امریکی فوجیں واپس جا رہی ہیں، کچھ اصلاحات بھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ آپ کے خیال میں کیا طالبان میں کسی قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں؟ اور صحافتی آزادی کا کیا؟ اگر طالبان پاور میں آ گئے تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ I think ہاں، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی کہ آگے کیا ہوگا، مگر کچھ چیزیں یقیناً بدلی ہیں. افغانستان بھی ویسا نہیں جیسا 2001 میں تھا، یا 1996 میں، یا پھر 1994 میں. کیا بدلا ہے؟ کیا افغانستان ترقی پسند ہو گیا ہے؟
نہیں، یہ ابھی بھی ایک دیہی اور قدامت پسند معاشرہ ہے، مگر اب وہاں انٹرنیٹ ہے۔ طالبان کے دور میں قندھار میں صرف ایک کمپیوٹر اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن تھا، اور وہ بھی ملا عمر کے دفتر میں تھا جسے انہیں چلانا بھی نہیں آتا تھا۔ تو 20 سال میں چیزیں بہت بدلی ہیں، مگر کسی حد تک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ قدامت پسند معاشرہ ہے، یہاں کی پارلیمان بھی ویسی ہی ہے۔ یہ حکومت آج تک عورتوں کے خلاف تشدد پر قانون سازی نہیں کر سکی۔ ہر سال اسے ملک کا صدر نافذ کرتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پارلیمان اسے منظور نہیں کرے گی۔ جیلوں میں قید زیادہ تر عورتوں پر اخلاقی جرائم کرنے کا الزام ہے۔